یہ کہانی ہے ایک کیٹ کی۔ کسی چھوٹے سے قصبے میں فیلکس نام کی ایک عجیب و غریب بلی رہتی تھی۔ یہ بلی باقی بلیوں سے مختلف تھی کیونکہ اسے بولنے کی صلاحیت حاصل تھی، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ فیلکس جھوٹ بولنے میں ماہر تھا۔ وہ طرح طرح کی جھوٹی کہانیاں بنا کر دوسروں کو بے وقوف بناتا تھا۔ کبھی کہتا اس نے خفیہ خزانے کا پتہ لگا لیا ہے، کبھی کہتا کہ کسی مشہور شخصیت کو جانتا ہے، اور کبھی کہتا اس نے گلی کے اندرونی راستے میں کسی خوفناک اژدھے سے جنگ لڑی ہے۔ یہ کہانیاں سن کر دوسرے جانور اور کچھ انسان بھی محفوظ ہوتے، لیکن سب جانتے تھے کہ فیلکس کی باتوں میں سچائی کم اور جھوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک دن فیلکس نے دو آوارہ کتوں جن کا نام برونو اور میکس تھا کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ وہ ایک خفیہ مچھلی مارکیٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے جہاں تازہ ترین مچھلیاں ملتی تھیں۔ فیلکس کو فوراً لالچ آ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ صرف وہی وہاں جائے اور ساری مچھلیاں خود کھا لے۔ اس نے باقی بلیوں کو ایک جھوٹی کہانی سنا دی۔ کیا سنائی کہانی؟ میں نے ایک جادوئی مچھلی مارکیٹ دیکھی ہے جس کی حفاظت ایک دیو ہیکل آلو کرتا ہے۔ وہ دیو ہیکل جن ہے، اگر تم وہاں گئے تو تمہیں چوہے میں تبدیل کر دے گا۔ یہ سن کر باقی بلیاں خوفزدہ ہو گئیں اور مارکیٹ کی طرف جانے کا خیال ترک کر دیا۔ فیلکس نے خوش ہو کر سوچا کہ اب وہ اکیلا جا کر مچھلیوں کا مزہ لے گا۔ لیکن جب فیلکس خفیہ مارکیٹ میں داخل ہونے ہی والا تھا تو اچانک سے ایک سخت ہاتھ نے اس کو دبوچ لیا۔ یہ مسٹر تھامس نامی ایک بوڑھا مچھیرا تھا جو مارکیٹ کا مالک تھا۔ مسٹر تھامس نے فیلکس کو آنکھوں سے دیکھا اور کہا، جھوٹ بول کر زیادہ دور نہیں جایا جا سکتا بلی۔ اگر تمہیں کچھ چاہیے تھا تو تم سچائی کے ساتھ مانگتے۔ تم اگر مانگتے تو میں تمہیں دے دیتا، مگر تم نے جھوٹ بول کر مچھلی چرانا چاہی، اس لیے تمہیں سزا ملے گی۔ فیلکس نے ایک اور جھوٹ بولا، میں تو بس یہاں سے گزر رہا تھا، میں مچھلی چوری تھوڑی کرنے آیا تھا۔ مسٹر تھامس مسکرایا اور بولا، جھوٹ بولنے والا ہمیشہ پکڑا جاتا ہے۔ مسٹر تھامس نے فیلکس کو سبق سکھانے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے کہا کہ مچھلیوں کی دکان پر کام کرو۔ فیلکس کو مچھلیاں صاف کرنی پڑی۔ دکان پر بیٹھ کر کووں، چیلوں اور باقی پرندوں کو بھگانا پڑا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے مچھلی کے ٹکڑوں کو ترتیب بھی دینا پڑا۔ یہ سب فیلکس کے لیے بہت مشکل تھا کہ کووں کو بھی بھگائے، چیلوں کو اور باقی پرندوں کو بھی بھگائے اور مچھلیوں کے چھوٹے ٹکڑے بھی کرے۔ لیکن آخر کار فیلکس کو یہ سمجھ آیا کہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اس نے سب کو بہت پریشان کیا ہے۔ پر یہ سب کرنے کے بعد مسٹر تھامس نے ان کو ایک بڑی تازہ مچھلی انعام میں دی فیلکس کو، اور کہا، دیکھو، ایمانداری کا صلہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ فیلکس حیران تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار بغیر دھوکے کے کوئی چیز حاصل کی ہے۔ اب فیلکس کو سبق مل گیا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور جو مزہ نیک نامی، سچائی اور عزت میں ہے وہ جھوٹ بول کر نہیں ہے۔ تو اس سے تو لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے، لیکن اب جب اس نے جھوٹ بولنے کے بعد سچ بولنا شروع کیا تو شروع میں تو لوگوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ پھر جیسے جیسے فیلکس ایمانداری کے ساتھ بات کرنے لگ گیا تو لوگوں نے اس پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ وہی دونوں کتے برونو اور میکس ایک باڑ میں پھنس گئے تھے۔ اگر یہ پرانا فیلکس ہوتا تو کوئی اور جھوٹ بولتا
اور کوئی اور جھوٹ بول کر بدلہ لیتا، لیکن اب وہ بدل چکا تھا۔ اس نے کہا فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گا بغیر کسی دھوکے کے۔ کافی محنت کے بعد اس نے دونوں کتوں کو آزاد کر دیا۔ کتے بڑے شکر گزار ہوئے اور فیلکس کو ایک اور راز بتایا اور ایک اور بڑی مچھلی مارکیٹ جہاں اب وہ ایک ایماندار مددگار کے طور پر جا سکتا تھا اور ان کی ہیلپ کر کے اپنا کام نکلوا سکتا تھا اور مچھلیاں حاصل کر سکتا تھا۔ فیلکس نے سیکھا کہ سچ بولنے سے نہ صرف عزت ملتی ہے بلکہ بہتر انعام بھی حاصل ہوتا ہے۔